استاد نے اپنے اسکول کو فحاشی اور اوریانی کا اڈا بنا لیا۔ پڑھنے والی طالبات اور پڑھانے والی اساتذہ کوئی بھی درندے کی ہوس سے محفوظ نہ رہ سکی۔ اتنا بڑا سکینڈل ہے یہ پنجاب کا۔ اہل علاقہ کے مطابق 185 ویڈیوز پچھلے 3 مہینے کی جو کہ ڈی وی آر سے برآمد ہوئی ہیں۔ ہمارے سورسز نے ہمیں 17 ویڈیوز کی فورنزک رپورٹ جو ہے وہ ارسال کی ہے، جس کے مطابق یہ صاحب انتخاب کرتے تھے خواتین کا جو کہ اس کے ماتحت ہوتی تھی، جن کو یہ بلیک میل کرتا تھا۔ تمام تر خواتین جن کو نشانہ بنایا کرتا تھا انہیں 3 دنوں میں نشانہ بنایا کرتا تھا، یا تو جمعے کے روز، یا جمعرات کے روز، یا پھر سوموار کے روز۔ شیخوپورہ میں بدبخت استاد نے اپنے اسکول کو فحاشی اور اوریانی کا اڈا بنا لیا۔ اسکول میں آنے والی تمام تر طالبات کی مائیں، پڑھنے والی طالبات اور پڑھانے والی اساتذہ کوئی بھی اس درندے کی بلیک میلنگ اور اس درندے کی ہوس سے محفوظ نہ رہ سکی۔ بدقسمتی کے ساتھ اتنا بڑا سکینڈل ہے یہ پنجاب کا کہ جس نے اب سے پہلے ہونے والے تعلیمی اداروں میں جنسی سکینڈلز کو پیچھے چھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ کم و بیش اہل علاقہ کے مطابق 185 ویڈیوز، یعنی 150 سے 200 کے قریب ویری کرتی ہوئی ویڈیوز ہیں پچھلے 3 مہینے کی جو کہ ڈی وی آر سے برآمد ہوئی ہیں، جس کے متعلق فورنزک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے متعلقہ ادارے کے اندر، جبکہ ہمارے سورسز نے ہمیں 17 ویڈیوز کی فورنزک رپورٹ جو ہے وہ ارسال کی ہے، جس کے مطابق یہ صاحب انتخاب کرتے تھے خواتین کا جو کہ اس کے ماتحت ہوتی تھی، جن کو یہ بلیک میل کر سکتا ہے، بلیک میل کرتا تھا کسی نہ کسی مختلف زاویوں کے ذریعے سے۔ میں قیاس آرائی کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام خواتین کو بلیک میل ہی کرتا تھا، انہیں ہراساں ہی کرتا تھا۔ اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ بہت جلد اس چیز کو سمجھ جائیں گے، کیونکہ ان 17 ویڈیوز کی فورنزک رپورٹ کے مطابق اس کے پاس اکثریت خواتین وہ ہیں جو یا تو اس کے اسکول کے اندر پڑھاتی تھیں، یا تو اس کے اسکول کے اندر پڑھتی تھیں، یا پھر وہ خواتین جو کہ کسی نہ کسی اعتبار سے اس کے آگے مجبور تھی، یعنی کہ فار ایگزامپل کسی غریب بچی کی ماں جو کہ فیس ادا نہیں کر سکتی، اس کے ساتھ یہ جنسی تعلق بنا رہا تھا۔ میں یہ کلیم نہیں کر رہا ہوں، قیاس آرائی کر رہا ہوں، میں نے پہلے وضاحت کیا۔ اسی طرح کچھ ایسی خواتین جن کی عمر 40-45 سے زائد ہے، یعنی کہ وہ ممکنہ طور پر اس ادارے میں کام کرتی ہوں گی، صاف صفائی کا، سیکیورٹی کا، آیا کا، اور ان ویڈیوز کے مطابق تقریباً 4 ویڈیوز ہیں ماہ اپریل کی، اس کے بعد تقریباً 10 کے قریب ویڈیوز ہیں اس کی ماہ اگست کی، اس کے بعد پھر ستمبر کی بھی اس کی 3 ویڈیوز ہیں جو کہ ڈی وی آر کے فورنزک کی 17 ویڈیوز جس کی رپورٹ ہم تک پہنچی ہے، اس کے مطابق جو نومبر سے پچھلا مہینہ یعنی اکتوبر کا تھا، اس کی بھی ایک ویڈیو ہم تک پہنچی ہے۔ یہ ویڈیوز کے اندر ایک چیز قدرے مشترک ہے کہ یہ تمام تر خواتین جن کو نشانہ بنایا کرتا تھا انہیں 3 دنوں میں نشانہ بنایا کرتا تھا، یا تو جمعے کے روز، یا جمعرات کے روز، یا پھر سوموار کے روز۔ جمعے کا دن دوپہر 12 سوا 12 بجے سے 1 ڈیڑھ 2 بجے کے درمیان اس کی جتنی بھی جمعے کے دن کی ویڈیوز اور ریکارڈنگز ہیں ان کی ٹائم ڈیوریشن یہ ہے۔ ہفتے کے دن بہت کم ایسے مثالیں ملی کہ جس میں اس نے ہفتے کے دن کیا، اور ہفتے کے دن یہ 3 سے 5 بجے کے درمیان میں یہ کارروائی کرتا تھا۔ اسی طرح سے جمعرات کے دن یہ شام 5 بجے سے 7-8 بجے کے درمیان یہ بدفعلی کا کام کرتا تھا، اور پیر یعنی سوموار کے روز یہ صبح 10-11 بجے سے لے کر دوپہر 2 بجے کے درمیان بدبختی کا یہ فیل کرتا تھا۔ اگر ان تمام دنوں کی اور ان تمام ٹائمنگز کا باغور جائزہ لیا جائے، اس چیز پر، اس نتیجے پر ہم سب پہنچتے ہیں ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی حیثیت سے کہ یہ وہ تمام تر دن اور یہ وہ تمام تر ان دنوں کے مخصوص ٹائم سپینز ہیں کہ جن کے اندر متعلقہ گھروں کے مرد ان گھروں میں نہیں ہوا کرتے تھے، اور یہ ان خواتین کو بلیک میل کر کے اپنے دفتر بلاتا اور پھر اپنے دفتر میں بلا کر یہ ان کے ساتھ بدفعلی کا کام جو ہے وہ کر رہا تھا۔ ایک والیٹ ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے دفتر کا اوپر والا ایک نقشہ ہے، یہ اس کا دفتر ہے، یہ اس کے دفتر کا مین انٹرنس گیٹ ہے۔ یہاں پر دونوں سائڈوں پر صوفے پڑے ہوئے ہیں، اور یہاں پر اس کا مرکزی جو ٹیبل ہے وہ لگا ہوا ہے، اور اس ٹیبل کے اس جانب
ایک اور دروازہ بھی ہے جو کہ اسکول کو اندر سے کنیکٹ کرتا ہے. ایک دروازہ اس کے دفتر کے میز کے قریب ہے جو کہ اسکول کو اندر سے کنیکٹ کرتا ہے, اور ایک مرکزی دروازہ ہے جو کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو کنیکٹ کرتا ہے. بدفعلی کی ان تمام تر ویڈیوز میں بہت تفصیل سے دیکھا جا سکتا ہے کہ جب بھی یہ لوگ بدفعلی کا کام, یہ اور اس کے ساتھ کوئی بھی خاتون بدفعلی کا کام کر رہے ہوتے تھے, تو جیسے ہی کوئی شخص باہر سے آنے والا ہوتا تھا انہیں پہلے سے خبر ہو جاتی تھی. شاید اگین قیاس آرائی کرتے ہوئے کہ اس نے اس گیٹ کے باہر اور اس گیٹ کے باہر کوئی نہ کوئی خاتون بٹھا رکھی ہوتی تھی جو اسے پہلے سے الارم کر دیتی تھی کہ somebody is getting in your office, اور یہ فوراً سے اپنے تمام تر کپڑے وپڑے سمیٹ کر ٹھیک ٹھوک ہو کر بیٹھ جاتا تھا. ایک ویڈیو ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک خاتون آتی ہیں جو کہ سر تا پہ پردہ ہے, برقع پہنا ہوا ہے, ہاتھوں تک پر دستانے پہنے ہوئے ہیں. اب ممکنہ طور پر اس ایک پرٹیکولر ویڈیو کو ڈیپلی انویسٹیگیٹو آئی سے آبزرو کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ خاتون جو کہ اس قدر پردہ کر کے ایک شخص کے پاس آ رہی ہے جس کے پاس اس نے آگے بے پردہ ہی ہونا ہے, وہ اس لیے آ رہی ہے کہ اس نے عورتوں کو پھانسنے کا ایک طریقہ کار یہ اڈاپٹ کر رکھا تھا کہ یہ مختلف خواتین جب اس کے پاس آتی تھی تو پہلی مرتبہ یہ ان کے ساتھ جناب الجبر کا معاملہ ہی کرتا تھا. یہ ان کے ساتھ زور زبردستی ان کو مار پیٹ کر کے, یا اگر کوئی چھوٹی عمر کی بچی ہے اس کی اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو ڈرا دھمکا کے, اگر کوئی اس کے سٹاف کی کوئی خاتون ٹیچر ہے تو اس کو بھی ڈرا دھمکا کے یا اس کو قائل کر کے بہلا پھسلا کے باہر سے آنے والی کسی مجبور ماں کا استحصال اس اعتبار سے زبردستی پہلی مرتبہ کر لیا کرتا تھا. جنسی استحصال کے بعد انہیں بتا دیتا تھا کہ بی بی وہ اوپر کیمرہ لگا ہوا تھا, اور یہ سارا کچھ ریکارڈ ہو گیا. اور اگر اگلی مرتبہ تم میرے پاس نہ آئی تو سمجھو کہ یہ تمام تر چیزیں اگین وائرل کر دی جائیں گی. اور اس چیز سے ڈرتے ہوئے یہ تمام تر خواتین اس کے پاس دوبارہ آتی تھی. یہ تھی وہ گیدڑ سنگھی جس کی بنیاد پر اہل علاقہ کے کلیم کے مطابق 125 ویڈیوز ہیں جس میں اس شخص نے پچھلے 3 ماہ میں زنا کا معاملہ اور زیادتی کا اور بدفعلی کا اور بے حیائی کا معاملہ کیا اپنے دفتر, اپنے سکول کے اندر. وہ سکول جسے تعلیمی درسگاہ کہا جاتا ہے, جس کے نام کے ساتھ اس بدبخت آدمی نے اسلامک سائنٹیفک کا لفظ بھی ساتھ جوڑ رکھا تھا. اس کے بعد ایک ویڈیو ایسی ہے جس کے اندر یعنی ان 17 ویڈیوز کی فورنزک کے اندر صرف 2 ویڈیوز ایسی ہیں جس میں ایک خاتون ہے, اور وہ خاتون یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ آ رہی ہے اور اپنی مرضی کے ساتھ اس کے ساتھ تمام تر معاملات جو ہے انہیں استوار کر رہی ہے, تعلق بنا رہی ہے. ادروائز تمام تر جو ویڈیوز ہیں ان کا بغور جائزہ کرنے کے بعد یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے ان تمام تر خواتین کو بلیک میل کر رہا تھا. ایک اور فوٹیج ہے کیمرہ نمبر 8 کی, اور یہ کیمرہ اس کے دفتر کے اوپر والے فلور پر لگا ہوا ہے جہاں پر کلاس رومز ہیں, جہاں پر کلاس ہوتی ہے. وہ دن ہے جمعے کا دن, وقت ہے دوپہر 12:23. یہ صاحب کیمرہ نمبر 8 کے آگے سے گزرتے ہیں. کس حالت میں؟ پورے جسم پر, بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہے, اپنا شلوار اور قمیض گچھا مچھا کر کے اس نے اپنی شرمگاہ کے سامنے رکھا ہوا ہے. یہ پیچھے سے کلاس روم میں سے نکلتا ہے اور نکل کر نیچے اپنے مرکزی دفتر کی جانب سیڑھیاں اتر کے چلا جاتا ہے. ہمیں لگا اب یہاں طوفان تھم گیا ہے, ختم ہے, پاگل آدمی ہے شاید, اپنے پورے سکول کے اندر ننگا گھوم پھر رہا ہے. لیکن نہیں, یہاں پر طوفان نہیں تھما. آفٹر 2 منٹس ایک خاتون بھی الف نکلتی ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلی جاتی ہیں. ان کے کندھے پہ صرف ایک بلیک شال تھی. ایک ویڈیو ہے جس کے اندر اس نے اپنی ٹانگ ایک بچی کی گود میں رکھی ہوئی ہے, وہ بچی اس کی ٹانگیں دبا رہی ہے اور پھر اس کے بعد اس بچی کو قریب کرتا ہے اور پھر یہ گناہ کا کام شروع ہو جاتا ہے. ایک ویڈیو ہے جس کے اندر بچی اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی ہے, اس کے ہاتھ میں کتاب رجسٹر ہے, اس کو پڑھا رہا ہے. وہ بچی کیا پڑھ رہی ہوگی کہ اس کے شولڈر پہ اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اور وہاں سے یہ گناہ کا فعل جو ہے اس کو جاری و ساری رکھے ہوا ہے. لوگوں کا ایک یہ بھی گمان ہے کہ شاید یہ جو شخص ہے یہ آگے ان ویڈیوز کی سیل پرچیز کا کام کرتا تھا. اور یہ لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو اس کی گرفتاری کے بعد پولیس کی تحقیقات کے بعد جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے اندر کچھ نیپال کے اور کچھ گلف کے نمبرز بھی ملے ہیں جن کے ساتھ یہ مسلسل کوارڈینیشن میں رہتا تھا, which means کہ ڈارک ویب کے اوپر ان ویڈیوز کی سیل پرچیز کا کام بھی ہو رہا ہوگا. پوری ایک جو کہانی ہے اسٹیبلش ہوتی ہے, پھر گناہ کا کام ہوتا ہے, اس کے بعد گناہ کے کام جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے, اس کے بعد پھر خاتون جو ہے وہی لتھڑے کپڑے لے کر وہاں سے رفو چکر ہو جاتی ہے. یعنی پوری سٹوری جسے کسی بھی پلیٹ فارم پر, کسی بھی ویب سائٹ پر, فوج پر اپلوڈ کیا جائے تو اچھی ریٹنگ آ سکتی ہے. یعنی اس اعتبار سے سیل پرچیز والا جو ایک الزام ہے وہ درست ثابت ہو سکتا ہے. ایک اور کبھی عمل جو کہ اہل علاقہ کر رہے ہیں غیر دانستہ طور پر, وہ یہ
کہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولوی کو بعد میں دیکھیں گے پرنسپل کو. پہلے جس آدمی نے یہ تمام چیزیں لیک کی ہیں اس مولوی کے کلیم کے مطابق اس کو بلیک میل کرتے ہوئے, اس کو پکڑتے ہیں سب سے پہلے. اس کو پکڑنا زیادہ ضروری ہے بھائی, وہ بھی پکڑ لیا جائے گا. لیکن یہ جو بلیک میل کر رہا تھا اپنے عہدے کا, اپنے اختیارات کا, اپنے پیسے کا, اپنی ٹھاٹ باٹ کا, اپنے جبے کا, اپنی وضع خطا کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے, سب سے پہلے تو اسے تختہ دار پر لٹکانا چاہیے. اتنا قبیح عمل ہے, اتنا قبیح عمل ہے کہ جس کے اوپر میرا خیال ہے کہ صدیوں کے حساب سے بات کی جانی چاہیے اور اسے ریکارڈ بنانا چاہیے, اسے ریکارڈ کیس بنانا چاہیے تاکہ ایسے درندوں کو سبق ملے اور آئندہ پاکستان کی بچیوں کی عصمتیں محفوظ ہو سکیں. الامان الحفیظ.